ڈرامہ میری بہوئیں اب اپنے انجام کے قریب ہے اور آنے والی ایپیسوڈز میں مکافات عمل فبیہہ کے ضمیر کو اس شدت سے جھنجھوڑے گا کہ وہ خود بھی یقین نہیں کر پائے گی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فبیہہ کا بیٹا ارحم اچانک ایسی حالت میں بیمار پڑ جاتا ہے کہ پورے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، جہاں ڈاکٹرز کے الفاظ فبیہہ کے دل پر قیامت بن کر ٹوٹتے ہیں۔ وہی فبیہہ جو اب تک خود کو سب سے طاقتور سمجھتی تھی، اب پہلی بار زندگی میں محسوس کرے گی کہ اولاد کو کھونے کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے فبیہہ اپنی انا اور غرور میں اس حد تک ڈوب چکی تھی کہ مہک کی تکلیف اسے نظر ہی نہیں آتی تھی۔ کچن میں مہک کو کام کرتے دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ بڑی حیرت ہے، آپ کچن میں نظر آ رہی ہیں۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب کبھی یہاں قدم نہیں رکھیں گی، لیکن مہک نہایت وقار سے جواب دیتی ہے کہ میں یہاں اسی لیے آئی ہوں تاکہ اپنے خوف کو شکست دے سکوں۔ یہاں فبیہہ کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے لہجے میں پھر وہی غرور جھلکتا ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ یہ بات مت بھولیے گا کہ اس گھر کی چابیاں اور فیصلے اب میرے ہاتھ میں ہیں، اور سب کو وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گی۔ یہ رویہ واقعی ناقابل برداشت ہے، مگر مہک معاملہ نہیں بڑھاتی کیونکہ اب اسے حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ آریان خود اسے بتا دیتا ہے کہ ان کے حالات ایسے نہیں کہ وہ الگ گھر لے سکیں، بلکہ آریان یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اپنی نوکری چھوڑنے والا ہے اور دکان میں سے ملنے والا حصہ ایمان اور شاہویر کو دے رہا ہے تاکہ آصف صاحب کی دکان دوبارہ خریدی جا سکے۔ مہک ہر حال میں اس گھر میں رہ کر حالات سے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، جبکہ فبیہہ ابھی تک ایک خواب میں جی رہی ہوتی ہے۔ اسے یہ علم ہی نہیں کہ اس کا اپنا شوہر بھی اپنے حصے سے دستبردار ہو چکا ہے تاکہ باپ کی دکان واپس آ سکے۔ فبیہہ کے ذہن میں تو بس یہی چل رہا ہے کہ جلد ہی گھر کا بٹوارا ہوگا اور وہ الگ زندگی شروع کرے گی۔ جب مہک اسے کہتی ہے کہ یہ سب صرف ایک خواب ہے تو فبیہہ غرور سے جواب دیتی ہے کہ میں اپنا خواب پورا کر کے دکھاؤں گی، مگر وہ نہیں جانتی کہ آنے والے دن اس کے غرور کو خاک میں ملانے والے ہیں۔ رات کو ارحم کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے۔ فبیہہ گھبرا کر المیر سے کہتی ہے کہ فوراً ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ وہاں پہنچ کر جب حالات تشویشناک بتائے جاتے ہیں تو فبیہہ کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لمحے المیر وہ بات کہہ دیتا ہے جس سے فبیہہ کے اندر سب کچھ ہل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کہیں یہ مکافات عمل تو نہیں، جو کچھ تم نے مہک بھابھی کے بچے کے ساتھ کیا، کہیں یہ اسی کا نتیجہ تو نہیں؟ یہ الفاظ فبیہہ کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوتے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ کسی ماں کے لیے اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا کس قدر قیامت ہوتا ہے، اور پھر اپنے بچے کو کھو دینا تو اس سے بھی بڑی قیامت، جو کہ مہک پہلے ہی جھیل چکی ہے۔ اب فبیہہ اور المیر جب گھر آتے ہیں تو دونوں کا رو رو کے برا حال ہوتا ہے۔ المیر اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آصف صاحب، جنہیں یہ تو پتہ ہی نہیں کہ فبیہہ اور المیر کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، وہ تو ابھی تک المیر کے ساتھ ناراض ہیں جو مکان کے بٹوارے کی بات پر اپنے بڑے بھائی آریان سے لڑ رہا تھا۔ تبھی المیر سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جیسے ہی المیر کہتا ہے کہ ابو، میری آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے، ہم ابھی ہاسپٹل سے آ رہے ہیں۔ ہاسپٹل کا نام سن کے جیسے آصف صاحب کا دل تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے، اور جب آصف صاحب کو یہ خبر ملتی ہے کہ المیر کا بیٹا اس وقت ہسپتال میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے تو فوراً نرم پڑ جاتے ہیں۔ المیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اسے اور فبیہہ دونوں کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اللہ سے دعا کرو اور ایک بار مہک سے بھی معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ دکھی دلوں کی دعا جلد سنتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فبیہہ کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔
وہ اپنی انا، ضد اور تکبر سب کو ایک طرف رکھ کر مہک کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے، روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے اور اپنے کیے کا اعتراف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خدا کے لیے مہک بھابھی مجھے معاف کر دیں، میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ مہک فبیہا کو اس حالت میں دیکھ کر پگھل جاتی ہے۔ وہ اسے گلے سے لگاتی ہے اور دل سے دعا کرتی ہے کہ ارحم کو کچھ نہ ہو۔ ادھر دوسری طرف شاہویر، آریان اور المیر ایمان کے ساتھ مل کر خاموشی سے آصف صاحب کی دکان واپس خرید لیتے ہیں۔ وہ سب مل کر ایک دن آصف صاحب کو سرپرائز دیتے ہیں۔ دکان دیکھ کر آصف صاحب کے آنسو رک نہیں پاتے۔ وہاں تینوں بیٹے بتاتے ہیں کہ امی کی خواہش آخر کار پوری ہو گئی، اب ہم سب دوبارہ آپ کے ساتھ یہیں کام شروع کریں گے۔ آصف صاحب ایمان کو دعائیں دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ شاہویر کو معاف کر دے کیونکہ وہ واقعی ہی نادم ہے۔ ایمان بھی اس رشتے کو ایک نیا موقع دینے پر راضی ہو جاتی ہے۔ آخر کار ارحم سب کی دعاؤں سے صحت یاب ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ قوی امکان ہے کہ آخری ایپیسوڈ تک مہک اور آریان کو بھی دوبارہ اولاد کی خوشخبری مل جائے گی اور اس بار فبیہا اور ایمان دونوں مہک کا پورا خیال رکھیں گی، اور ہو سکتا ہے مہک اور آریان کو ان کے صبر کا نتیجہ یہ ملے کہ ان کے ہاں ٹوئنز کی پیدائش ہو تاکہ ڈرامے کی اینڈنگ کو مزید خوشگوار بنایا جا سکے۔ بہرحال آخری ایپیسوڈ تک یقیناً مسکان اور راحم کی شادی بھی ہو جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آخری ایپیسوڈ میں یہی خوشی دکھائی جائے جس میں تمام گھر والے ایک جگہ جمع ہوں اور اتنے دنوں سے ہر طرف جو اداسی پریشانی کا ماحول تھا وہ خوشی میں بدل جائے۔ بہرحال یقیناً لاسٹ ایپیسوڈ میں سب لوگ عنبر بیگم کو ضرور یاد کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر عنبر بیگم بھی اس موقع پر ساتھ ہوتیں تو نہ صرف اپنے تینوں بیٹوں اور بہوؤں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہوتیں بلکہ اس بات پر مزید خوش ہوتیں کہ ان کے شوہر کی دکان بھی واپس آ چکی ہے اور اب تینوں بیٹے اپنے باپ کے ساتھ مل کے بزنس کریں گے۔ تو ناظرین، جہاں ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے وہیں ڈرامے کے ریگولر ویورز کا یہ بھی سوال ہے کہ آخر ماہنور اور اس کی ماں کہاں گئے؟ ان کی تو کوئی خیر خبر ہی نہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہیں یا پھر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈرامے کے اینڈ پہ ماہنور بھی واپس آ جائے اور شاہویر کو بتائے کہ ہماری تو ڈائیورس ہوئی ہی نہیں کیونکہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ بہرحال یہ تو ہماری پریڈکشن ہے۔ امید ہے کہ اب ماہنور کبھی شاہویر اور ایمان کے درمیان واپس نہیں آئے گی۔ تو آپ میں سے کون کون اس ڈرامے کو مس کرنے والا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔